بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ ان کی اہلیہ سمیت 12 لوگ اور بھی اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ بھارت کے سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ 31 دسمبر 2019 کو یہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے یہ بہت زیادہ معتمد اور قریبی ساتھی شمار کیے جاتے ہیں۔ جنرل بپن راوت اپنی پوری ہسٹری میں اپنے جو ان کا سروس ٹریک ریکارڈ ہے اس میں بھارت کے ایک منفرد چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ سامنے آئے تھے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ، ان کا کنڈکٹ اور ان کے بیانات، یہ ساری چیزیں ان کو بہت نمایاں رکھتی تھیں، اور نریندر مودی کے وہ اس قدر قریب تھے کہ جو بیانیہ مودی کا تھا یا مودی کے جو نظریات تھے ہندوتوا کو لے کر اور بھارت کے عزائم کو لے کر، ان کے یہ ٹرو فالوور تھے اور اس کے پریچر تھے۔ اور یہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ عہدہ کریٹ کیا گیا چیف آف ڈیفنس سٹاف کا۔ جب یہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، ان کی مدت پوری ہوئی، تو مودی نے ایک نیا عہدہ کریٹ کیا، نئی پوسٹ کریٹ کی چیف آف ڈیفنس سٹاف کے نام سے، محض ان کو نوازنے کے لیے، جنرل راوت کو نوازنے کے لیے، اور پھر اسے چیف آف ڈیفنس سٹاف تعین کیا اس کا۔ اور پھر یہ جب اس کی تعیناتی ہو گئی جنرل راوت کی چیف آف ڈیفنس سٹاف کے طور پر، تو اخبارات اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور عالمی میڈیا کے ذریعے جو اس کا ایکسپوجر سامنے آیا، وہ ایک فوجی افسر سے اور ایک جرنیل سے زیادہ یہ ہندوتوا کے پریچر اور مودی کے نظریے کو لے کے چلنے والے کے طور پر تھا۔ یہ ہر وہ کام کرتے، ہر وہ بیان دیتے تھے جو مودی چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہوئے، اس کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ بھارت میں گزشتہ 4-5 سالوں میں جو ہلچل مچی اور جس طرح سے افراتفری پیدا ہوئی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اس میں ان کا بھی کافی زیادہ ہاتھ تھا۔ میں ان کے صرف ایک جملے کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا اپنے ویورز کے لیے، ناظرین کے لیے، اپنے جو سننے والے ہیں ان کے لیے، کہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارے ایک پنجابی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور وہ بات ایک شعر کے ذریعے ہمارے نظریے کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے۔ یہ ہمارا ماننا ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ مطلب اگر کوئی دشمن دنیا سے جاتا ہے یا کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم اس پر خوشی نہیں مناتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈ پر لانی ضروری ہوتی ہیں۔ کہ جنرل راوت نے ایک بیان دیا تھا گزشتہ سال، جب کشمیر میں اس کا کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا مودی نے، اور وہاں پہ کرفیو نافذ کیا اور لوگوں کی زندگی وہاں پہ اجیرن کر دی، اور وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل کر دیا گیا۔ یہ 70 سال میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس قدر مسلمانوں کو دبایا گیا، اور اس معاملے میں جو جنرل راوت کا بیان سامنے آیا تھا، اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ اور وہ بیان معلوم ہے کیا تھا؟ وہ بیان ان کا یہ تھا کہ میں کشمیریوں کا DNA چینج کروا دوں گا۔ اس قدر وہاں پہ ہندوؤں کی آباد کاری کی جائے گی اور اس قدر ظلم کیا جائے گا کہ وہاں پہ میں کشمیریوں کا DNA تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ، العیاذ باللہ۔ اب کل جب یہ حادثہ ہوا ہے تو ان کا اپنا جسم اس قابل نہیں رہا کہ ان کا DNA کیا جا سکے۔ کافی دیر تک بھارت کی فضائیہ نے ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ 14 لوگ سوار تھے ہیلی کاپٹر میں، ان میں سے 13 کی ہلاکت ہو چکی تھی، ایک ابھی زندہ تھے۔ تو بھارتی فضائیہ اور بھارت کی ایجنسیز یہ تصدیق نہیں کر رہی تھی کہ وہ بچ جانے والے جنرل راوت ہیں یا کوئی اور ہے۔ پھر رات گئے جا کے اس کی تصدیق کی گئی کہ سب کے سب لوگ چلے گئے، ہلاک ہو گئے، جنرل راوت بھی ان میں شامل تھے۔ اب یہ بات ذرا ذہن نشین کیجئے، یہ ہیلی کاپٹر گرا کہاں ہے، تباہ کہاں ہوا ہے؟ بھارت کی ریاست ہے تامل ناڈو۔ تامل ناڈو ایک علیحدگی پسندوں کی ریاست ہے، وہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، اور وہ لوگ بھارت کی ریاست اور بھارت کی حکومت کے ساتھ اپنے اختلافات کو لے کے ہمیشہ علیحدگی کا پرچار بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔
وہاں پہ یہ جنرل راوت کل ہیلی کاپٹر میں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈیفنس کالج میں اسٹاف کورس کے شرکاء کو، فوجی جوانوں کو خطاب کرنا تھا۔ وہاں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ ہونا بہت ساری چیزوں کو سوالیہ نشان لگا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور ہے جو بہت سے حوالوں سے سامنے ہے کہ بھارت کی فوج کے اندرونی اختلافات بھی اس میں کچھ سامنے آئے ہیں۔ فضائیہ کے ساتھ خاص طور پہ جنرل راوت کے تعلقات کشیدہ تھے، کچھ اچھے نہیں تھے۔ بھارتی فضائیہ جنرل راوت کو اتنا اچھا نہیں سمجھتی تھی ان کی پالیسیز کی وجہ سے، اور ان کے سابق جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے بھارت کے، اس دور کے کچھ معاملات ایسے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، جو تامل ناڈو کی ریاست ہے وہاں پہ شدت پسندوں کی تھوڑی بہت ملیٹنسی بھی ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ سارے عوامل، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ جب جنرل راوت کا اپنا سروس ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پہ کہ یہ حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی پنہاں ہیں، سامنے آئیں گی۔ بھارت کی اپنی بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، عالمی سطح پر بھی اس کی تحقیقات ہوں گی، اور ایک خدشہ برقرار رہے گا جو بھارت کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے ہاں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے اس طرح کے واقعے کا اکثر و بیشتر ذمہ دار اپنے ہمسایہ ملک پاکستان پر ڈال دیتا ہے، اسے ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے اور اپنا بوجھ دوسرے کے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کیٹاگوریکلی اس بات کو ایک دو جملوں میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا ذمہ دار اگر کوئی فرد واحد ہو سکتا ہے تو وہ فرد ہے جس کے نظریات اور جس کے فاشسٹ رویے نے بھارت میں شدت پسندی کو مزید فروغ دے دیا ہے، اسے مزید پھیلا دیا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ بھارت کے اپنے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں۔ نریندر مودی کا جو فاشسٹ نظریہ ہے اس نے صرف کشمیریوں کو ہی نہیں، بھارت میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو، مسلمان ہوں یا دیگر اقلیتیں ہوں، سب کو اس قدر تنگ کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ لوگ چند مہینے پہلے بڑی شدت کے ساتھ چلنے والی خالصتان کی تحریک کو دیکھیے، یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن جو اس میں اس مرتبہ شدت آئی اور ریفرینڈم جو ہوا برطانیہ میں، یہ سارے عوامل جب جمع کر کے دیکھے جائیں تو مودی کو جو اندرونی طور پہ درپیش چیلنجز ہیں اس نے اسی کے لیے غالباً بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ عہدہ کریٹ کر کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا اپنے کار خاص، اپنے معتمد خاص جنرل راوت کو، جو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، ان کو یہ عہدہ دیا۔ یہ ان ساری چیزوں کے عوامل کو ہم پنہاں نہیں رکھ سکیں گے، بہت زیادہ دیر تک سب چیزیں کھلیں گی اور مودی کے عزائم اپنے انجام کو پہنچتے نظر آئیں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد کے حالات کا کہ اب بھارت میں ایک نیا معاملہ شروع ہوگا، اب بھارت کے اندر سے نئی طرح کی آوازیں اٹھنی شروع ہوں گی، کیونکہ یہ حادثہ اگر کسی اور ریاست یا صوبے میں ہوتا تو شاید اس